اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم عقائد کورس کی دوسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ عقیدے کے باب میں بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ عقیدہ پہچاننا سمجھنا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے نظام مذہب نظام ملت نظام کائنات ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر عقیدے میں خرابیاں آنا شروع ہو جائیں۔ جتنے باطل مذاہب اور فرقے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے عقیدے کے عنوان سے ہوں گے۔ اعمال سدھارے جا سکتے ہیں، اعمال میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اعمال بدلتے رہتے ہیں، لیکن عقیدہ بدل نہیں سکتا۔ عقیدے میں تبدیلی آئے گی تو فساد ہی فساد ہوگا۔ اچھا، پھر اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو ایمان اور کفر کی تعریف ہے وہ بیان کی تھی کہ سچے دل سے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہوتا ہے، اور کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کر دینا یہ کفر ہوتا ہے۔ پھر ضروریات دین کی کچھ وضاحت کر دی تھی ہم نے۔ ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت، ثابتات محکمہ اور ظنیات محتملہ۔ مجھے امید ہے کہ جن طلبہ نے یہ سبق سنا دیکھا ہوگا ان کی زندگی کا ایک اہم باب ہوگا۔ یہ ضروری چیزیں ہیں اور اہم چیزیں۔ آج بھی ہم سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ جو چیزیں عقیدے کے باب میں ہمارے لیے سمجھنا سیکھنا، جو کانسیپٹس کلیئر ہونا ضروری ہیں وہ ہم کر سکیں۔ توحید ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، توحید۔ پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں پہلا کلمہ توحید، پہلا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید۔ تو چوتھے کلمے میں بچے پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا، اکیلا ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذات، صفات، افعال، احکام میں اکیلا ہونا۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اپنے افعال میں بھی یکتا اور اپنے احکام میں بھی یکتا ہے۔ نہ اس کی ذات کی طرح کی کوئی ذات، نہ صفات کی طرح کی کوئی صفت، نہ اس کے افعال کی طرح کا کوئی فعل، نہ اس کے احکام کی طرح کا کوئی حکم۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور یہ ذات و صفات، احکام اور افعال میں وحدہ لا شریک ماننا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرح کی کوئی ذات نہیں مانی جا سکتی، صفات کی طرح کی کوئی صفت نہیں مانی جا سکتی، احکام کی طرح کا کوئی حکم نہیں مانا جا سکتا، افعال کی طرح کوئی فعل نہیں مانا جا سکتا۔ وہ سب اس کی ذات کے، صفات کے، احکام کے، افعال کے معاملات یکتا ہے۔ یہ توحید ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شرک۔ توحید کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شرک۔
اللہ تبارک و تعالی کی ذات، صفت، کسی غیر اللہ میں ثابت کر دینا، مان لینا، یہ شرک ہوتا ہے. یعنی یا یہ کہہ دینا کہ جیسے اللہ کی ذات ہے ایسے یہ دوسری ذات بھی ہے، یہ بھی شرک ہے. یہ والا شرک کم ہوتا ہے. یہ والا جو ہے صفت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات غیر اللہ میں ثابت کر دینا، یہ زیادہ ہوتا. کافرین مشرکین جب شرک کرتے ہیں تو یہ صفات کا شرک ہوتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں میں ثابت کر دیتے ہیں، بتوں میں ثابت کر دیتے ہیں، یعنی غیر اللہ میں اللہ کی صفات ثابت کر دیتے ہیں. اب جو جس کو پوچھتا ہے، اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت جاننا. لفظ مشکل تو نہیں ہو گئے؟ میں یہ ان کی وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت. واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے، جس کا ہونا لازمی ہے اور نہ ہونا محال، یعنی جس کا وجود واجب ہے. واجب مطلب ضروری ہے. اگر اس کا وجود نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا وجود نہ ہو. اس کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کے ہوئے بغیر گزارا ہی نہیں. واجب الوجود، اس کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا، ختم ہو جانا یا کہیں مس ہو جانا یہ محال ہے، ناممکن ہے، امپوسیبل. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. سب لفظوں کے مطابق اس کا ترجمہ کریں تو کہتے ہیں جس کا وجود لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، محال ہے. سمجھے؟ اور مستحق عبادت، عبادت کا حقدار. کسی غیر اللہ کو واجب الوجود سمجھنا یا مستحق عبادت سمجھنا یہ شرک ہے. سمجھ آ رہی؟ واجب الوجود سمجھیں تو ذات میں شریک کیا، سمجھ آئی؟ اور مستحق عبادت سمجھیں تو صفت الوہیت میں شریک کیا ہے، اس کے الہ ہونے میں شریک کیا ہے، معبود ہونے میں شریک کیا. یہ شرک ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو بندوں کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. یہ بات، اتنی بات بالکل اوکے ہے، اللہ کی کوئی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی. اس کی صفات بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں. سمجھ آ رہی؟ اللہ کی کوئی صفت کسی غیر اللہ میں نہیں آ سکتی. اس کی صفات اس کی ذات کی طرح وحدہ لا شریک ہیں. ٹھیک ہو گئی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث طیبہ میں کچھ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہوئی، اور وہی صفتیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوئی. بسم اللہ شریف میں الحمدللہ میں رحیم صفت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی. الرحمن الرحیم ایسے ہی ہے. سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اس کے آخر میں فرمایا رؤوف الرحیم، یہ نبی رحیم ہے. سوال ذہن میں فوراً آنا چاہیے آقا. ہم نے کہا کہ اللہ کی صفت بندوں میں نہیں آ سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، غیر اللہ ہیں. یہ رحیم اور یہ رحیم، اللہ نے اپنے آپ کو بھی رحیم فرمایا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا. کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹے کہ یہاں پر صرف لفظوں کی میچنگ ہے. یہاں پر صرف لفظوں کی میچنگ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ رحیم اور یہ رحیم، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بے انتہا فرق ہے. یہ والا جو رحیم اللہ کی صفت ہے، یہ صفت کسی دوسرے میں نہیں آ سکتی. یہاں لفظ میچ کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ہے، جو صفت ہے، وہ میچ نہیں کر رہی. سمجھ آ رہی بات؟ جو صفت ہے وہ میچ نہیں کر رہی. یہاں الفاظ کی صرف میچنگ ہے. اس طرح کے کئی لفظ آتے ہیں، کئی صفات آتی ہیں جن میں یہ ذکر آتا ہے، لیکن وہاں سب سے پہلا کانسیپٹ ذہن میں یہ آنا چاہیے، یہ رحیم الگ ہے، یہ رحیم الگ ہے. یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. یہ معبود ہے، یہ عابد ہے. اس کی صفت بے مثل بے مثال ہے. اس کی صفت عارضی ہے، جب سے ہیں تب سے ہے، جب تک ہوں گے تب تک ہوں گے، یہ ہمیشہ سے ہے. سمجھ آ رہی بات؟ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. قدیم، قدیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے. ہمیشہ سے کا معنی بنے گا جو پیدا نہیں ہوا، جو بنا نہیں، کیونکہ جو بنتا ہے وہ بعد میں بنتا ہے، بنانے والا پہلے آ جاتا ہے. جو پیدا ہوتا ہے پہلے کچھ خالی جگہ آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے. تو قدیم وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ جو پیدا نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے حادث، جو بعد میں پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں بنتا ہے، تو بنایا جاتا ہے. قدیم اور حادث یہ دو لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ قدیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، جس کو بنایا نہ گیا ہو، جو پیدا نہ کیا گیا ہو، وہ قدیم ہوتا ہے. جس کو پیدا کیا جائے اس کو حادث کہتے ہیں. یہ والا رحیم، یہ صفت قدیم ہے، یہ والی صفت حادث ہے. فرق ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر کوئی بندہ غلطی کرے اور جو اللہ کی صفت ہے وہ کہے نبی پاک میں بھی وہی صفت ہے، تو وہ شرک کرے گا. اور ایسا کوئی نہیں کرتا، ایسا نہیں کوئی کرتا. جسے پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مخلوق ہے. مخلوق اور حادث ایک ہی معنی ہوتا ہے. مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو پیدا کیا گیا. نبی پاک مخلوق ہے، حادث ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس کو یہ پتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ والا رحیم حادث والا، اور جو اللہ کی ذات کے لیے رحیم استعمال ہوتا ہے وہ قدیم والا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. یہ بہت ساری جگہوں پر آپ کا مسئلہ حل کر دے گی، بہت ساری جگہ پر یہ آپ کا مسئلہ حل کرے گی. تو قدیم اور حادث، اللہ کی ساری صفتیں قدیم ہیں. اللہ کی ساری صفتیں قدیم ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیشہ سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آئی ہے، اختیاری نہیں ہے کہ پسند کر کے لے لی ہے، ایسا نہیں. اللہ کی ساری صفتیں
قدیم ہے، ازلی ابدی ہے۔ قدیم کا دوسرا معنی بنتا ہے ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ اور حادث کا معنی ہوتا ہے پہلے نہیں تھی، بعد میں یہ آئی ہے، ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کائنات کے ہر بندے کی ساری صفتیں حادث۔ اب یہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، توحید اور شرک کی ڈیفینیشن ہم نے بیان کی کہ اللہ کی صفات بندوں میں ثابت کرنا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کے لیے کوئی ثابت کرنا چاہے گا، کسی بندے کو مستحق عبادت سمجھے گا، کسی بندے کو واجب الوجود سمجھے گا، کسی بندے میں صفت قدیم ثابت کر دے گا کوئی بندہ، تو وہ مشرک ہو جائے۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کی کبھی معافی نہیں دے گا، کبھی اس کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، شرک کی کبھی معافی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی، کسی غیر اللہ میں نہیں آ سکتی، کسی فرشتے میں نہیں آ سکتی، کسی بھی چیز میں نہیں آ سکتی۔ اس کی صفتیں بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ بلکہ علماء نے کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جتنی اس نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں تو ان صفتوں کے بارے میں نالج بھی اتنا ہی ہے، معلومات بھی اتنی، لیکن وہ حقیقت میں کیسی ہیں اللہ ہی جانے کیسی، اللہ ہی جانے کیسی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہوتا ہے شرک۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں استعمال کی جاتی ہیں، عقیدے قائم کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو تو سارے مسئلے بآسانی حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علم غیب کا مسئلہ بڑا مشہور چلتا ہے۔ ابھی جو میں نے شرک کی ڈیفینیشن کی، اس کی روشنی میں آپ نے یہ مسئلے حل کرنے ہیں۔ ایک دو مثالیں میں دیتا چلا جاؤں گا، آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس بھی غیب کا علم ہے، نبی پاک کو بھی علم غیب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ نبی پاک کو جو علم دیا گیا وہ حادث ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی بھی بندہ، اہل سنت و جماعت کے نظریات بڑے ستھرے اور صاف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ذات اقدسہ، آپ کی ذات مبارکہ بھی حادث ہے، آپ بھی قدیم نہیں ہے۔ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قدیم مانا، الہ مانا، اسی لیے مشرک بنے۔ ہمارے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی صفت قدیم نہیں، اسی کی ذات اور اسی کی صفات صرف قدیم ہے، باقی سب حادث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، نبی پاک کا علم حادث ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ میچنگ نہیں ہے، برابری نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں سمندر اور قطرے کی بھی میچنگ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین جتنا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ نبی پاک کو اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک کو علم غیب ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اس پہ شرک کی بات کر دے۔ کیسے کوئی کر لے گا؟ مجرم ٹھہرے گا، غلط قرار پائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے۔ یہ جو کل ہوتا ہے، آپ اردو جاننے والے ہیں، کل لمٹ شو کرنے کے لیے آتا ہے۔
نہیں، کل لمٹ شو کرنے کے لیے آتا ہے. کل ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ سور ہوتا ہے. سور حد کو کہتے ہیں، حد، یہ حد بندی کے لیے آتا ہے. کل علم غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نبی پاک کو علم عطا فرمایا گیا اس کی لمٹ ہے. خالق کائنات کا جو علم ہے وہ لمٹ میں نہیں ہے. قدیم جو ہوا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں، کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں، میچنگ نہیں ہے، برابری نہیں، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بنتی. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کر کے شرک کا فتویٰ لگانا چاہے گا وہ غلطی کرے گا، اور بڑی غلطی کرے گا. اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ وہ جواب دینے میں قاصر ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات طیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی خبروں کا ذکر ہے. تو غیب کی خبر دینے کا مطلب یہ علم ہوتا ہے تو کوئی بتاتا ہے. بڑی موٹی موٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی خبریں نہیں دی آپ کو، دی ہے نا. قیامت کی خبر نبی پاک کو قیامت کا پتہ ہے تو دے رہے ہیں. علم ہے، قیامت غائب ہے، فیوچر کی بات ہے، مستقبل کی بات، نبی پاک اس کی خبریں دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ شرک کی تعریف اگر سمجھ آئے گی تو یہ مسئلے آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائیں گے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. سمجھ آئے؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی بندے میں اگر کوئی ثابت کرے گا، اسی مقام پر اگر کوئی جاہل اٹھے، کوئی نادان، عقل سے اندھا، وہ کہے جتنا علم اللہ کو ہے ویسا ہی علم، اتنا ہی علم نبی پاک کو ہے، تو تمام اہل سنت و جماعت اس نادان کو مشرک کہیں گے. نادان جو ہوا، مشرک جو ہوا، اس نے شرک کیا. کیوں کوئی عالم دین، کوئی سنی عالم دین اہل سنت و جماعت سے یہ برابری کرے گا؟ اللہ کی صفات قدیم ابدی، نبی پاک کی صفات حادث. ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے. ذاتی ہے کا مطلب بھی وہی ہے، ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے. نبی پاک کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، حادث. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دلچسپ باتیں. شرک میں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی بندے میں ثابت نہ ہو. اچھا، اس میں اب ایک بات اور، کچھ لفظ، کچھ صفتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، شریعت نے ان کو لفظوں کو بھی خاص کر دیا ہے کہ یہ لفظ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ کچھ جگہ پہ تو یہ آ گیا نا، رحیم رحیم آ گیا. کچھ لفظ شریعت مطہرہ نے خاص ہی کر دیے، یہ اللہ کے لیے خاص، یہ اللہ کے لیے ہی خاص. جیسے لفظ اللہ، یہ کسی غیر اللہ کو نہیں بولا جا سکتا، یہ کسی غیر اللہ کو نہیں بولا جا سکتا. اسی طرح رحمان، یہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، خاص کر دیا. سمجھ آ رہی بات؟ اب کوئی بندہ، ابھی جو میں نے پہلے بات کی رحیم اور رحیم، ہم نے کہا یہ والا رحیم قدیم ہے اور یہ والا رحیم حادث ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کی صفت بیان ہوئی ہے، یہ اللہ کی صفت بیان ہوئی. کوئی بولے رحمان بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اپنے تکے نہیں مارے جا سکتے. جہاں تک شریعت نے اجازت دی وہیں تک چلیں گے، اپنا تکا نہیں ماریں گے. رحمان کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے بولنے کی شریعت نے ممانعت کر دی، منع کر دی، نہیں بولا جا سکتا. لفظ اللہ، اس میں جلالت، کسی غیر اللہ کے لیے بولنے سے منع کر دیا، نہیں بولا جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ ہوتا ہے
शिर्क। शिर्क के साथ एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है तजसीम। ये आम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसी बातें होती हैं। तजसीम, अल्लाह की सिफतें अगर बंदों में साबित करें, किसी बंदे के लिए बोले अल्लाह वाली सिफत इसमें आ गई है, तो ये शिर्क होता है। अगर किसी बंदे की कोई सिफत, इसको तस्बीह भी बोलते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इसको तस्बीह भी लिखा है। तस्बीह तजसीम, बात समझ आ जाएगी आपको। अल्लाह की सिफतें बंदों में अगर कोई मान ले, किसी बंदे के बारे में कोई अल्लाह वाले नजरियात रख ले, तो वो मुशरिक हो जाता है। इसी तरह अगर बंदों वाली कोई सिफत अल्लाह के लिए कोई मान ले, जैसे बंदे देखते हैं ऐसे अल्लाह देखता है, जैसे माज़अल्लाह जैसे बंदे चलते हैं ऐसे अल्लाह चलता है, बंदे बैठे हैं अल्लाह बैठा है। समझ आ रही बात आपको? अल्लाह में बंदों वाली सिफत की बात की जाए तो इसको तस्बीह कहते हैं। समझ आई? ये भी कुफर होता है, तस्बीह भी तजसीम भी कुफर होता है। समझ आ रही? वजह उसकी वही है, अल्लाह की सारी सिफतें कदीम हैं, बंदों की अल्लाह के अलावा सब की सारी सिफतें हादिस हैं। अब अगर किसी हादिस का ताल्लुक आप अल्लाह के साथ जोड़ेंगे, कुफर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? आपके ज़हन में अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आप बहुत सारी जगहों पर आप जुमले लोगों के सुना करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अल्लाह सोचता है, वो गानों में नहीं आता, फुर्सत से बनाया है। बंदों की सिफतें, ये बंदों के काम है, अल्लाह के काम नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है कुन फयाकुन, तो वो कुन फरमाता है फयाकुन, उसके काम सोचने वाले नहीं होते। समझ आ रही बात? तस्बीह तजसीम कहते हैं किसी बंदे वाली सिफतें, गैरुल्लाह वाली सिफतें अल्लाह के लिए बयान करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत करवाई जा रही हो, पहचान करवाई जा रही हो, तो इस तरह के जुमले अदा करना, इसे तस्बीह कहा जाता है, इसको कुफर कहते हैं। वो दुआ मांगते हुए एक बंदा कहने लगा, या अल्लाह हम तेरे पांव पकड़ते हैं, तेरे पांव में गिरते हैं। माज़अल्लाह, पांव पकड़ना, पांव में गिरना, ये बंदों की सिफतें हैं। जिस्म होना ये बंदों की सिफतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, नहीं कर सकते। कोई जितना मर्जी इसमें आजिज़ी करने की कोशिश करे, नहीं किया जा सकता। इवन के कुछ अहादीस तय्यबा में, कुछ आयात तय्यबात में इस तरह के जुमले आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि सिफात का जिक्र आया है, यदुल्लाही, वजहुल्लाही, इस तरह के लफ्ज आए हैं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। वीडियो रुक गई। एक मिनट सिर्फ मैं चेक कर लूं कि वीडियो क्यों रुकी। मशीन
یہ الفاظ آئے ہیں ید اللہ وجہ اللہ ہے جی، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ حق ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں یہ آیات متشابہات ہیں، یہ متشابہ لفظ ہیں۔ متشابہ لفظ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ متشابہات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، یہ بہت ساری چیزیں آپ کی ترتیب سے میں سیٹ کرتا جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ کیا ہے؟ لفظ آئے ہیں، یہ لفظ حق ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانے کیا معنی ہے اس کا، ہم نہیں جانتے۔ مفسرین ایسے لفظوں پر یہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو متشابہ لفظ ہوتے ہیں، متشابہ لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں کوئی نیا لفظ اللہ کے لیے اس طرح کا بولنے کی اجازت نہیں، ہمیں کوئی نیا لفظ بولنے کی اجازت نہیں اللہ کے لیے، کوئی بندوں والے الفاظ، جسم والے الفاظ اللہ کے لیے بولنے کی اجازت نہیں، یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ لیکن جو لفظ قرآن پاک میں یا حدیث میں آئے ہیں ان کو ایز اٹ از پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ترجمے کرنے کی اجازت نہیں، معنی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو ید اللہ ہی کہیں گے، اس کو وجہ اللہ ہی کہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اجازت نہیں بنتی کہ ہم اس کا مطلب بتائیں گے، اللہ کے ہاتھ کا تصور آ جائے گا، اللہ کے چہرے کا تصور آ جائے گا، یہ تصور کرنے کی اجازت نہیں ملے۔ اگر کوئی بندہ ید اللہ سے اللہ کے ید کا تصور کرے، ہاتھ کا تصور کرے، کافر ہو جائے گا۔ وجہ اللہ سے اللہ کے چہرے کا تصور کرے، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ تشبیہ کا قائل ہوا ہے، اس نے اللہ کے لیے جسم مان لیا ہے، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شرک اور تشبیہ، ایون کہ آپ دیکھیں قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم انسان ہیں، ہمیں دیکھنا آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں، سامنے ایک دائرے میں ایک لمٹ ہے کہ سامنے اتنی دور تک چیز ہوگی تو ہمیں نظر آئے گی، اسپیس مانگتی ہے چیز، دیکھنا اسپیس مانگتا ہے، سامنے کوئی چیز جگہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، لیکن سارے علماء نے کتابوں میں یہی لکھا ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، نہیں پتا کیا ہوگا، کیونکہ اس کی جو ذات ہے، جو صفت ہے، وہ جگہ سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے۔ اس کے لیے ایسی کوئی ہم کرائٹیریا طے نہیں کر سکتے کہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آئے گا، نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ صاحب بہاری شریف نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کہا یہ تو نبی پاک نے بتایا کہ زیارت ہوگی، یہ بھی بتایا کہ کیسے ہوگی، کیا ہوگا، بس زیارت ہوگی، جب دیکھیں گے سو ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہم پہ پابندی لگائی، خبردار ایسی روایات پڑھ کر بھی تم نے اپنے ذہن کو کنٹرول رکھنا ہے، تمہارے ذہن میں جسم کا تصور نہ آئے، جگہ کا تصور نہ آئے، تمہارے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں حادث ہونے کا، محتاج ہونے کا تصور نہ آئے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی چیز ہے نا؟ ہاں جی۔ تو فرمایا جب دیکھیں، اب ایک اور اسی میں آپ ساتھ ایڈ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بہت سارے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا، خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی، اور کسی بھی بزرگ نے جس نے دیکھا کبھی کہیں یہ نہیں بتایا کہ کیسا دیکھا، کیسے دیکھا، کہاں سے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا تو ہے، کہاں، کیسے، کیوں، یہ کوئی چیز کسی کے
تصور میں بھی نہیں آتی، تخیل میں بھی نہیں آتی. اس کی ذات اقدسہ، اس کی ذات پاک ان چیزوں سے بلند و بالا. تو اللہ کی صفتیں کسی بندے میں ثابت کرنا یہ شرک ہوتا ہے، اور کسی بندے والی صفتیں اللہ میں ثابت کرنا یہ تشبیہ ہوتا ہے. تشبیہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اور استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ کہنا تو ٹھیک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. یہ بڑی توجہ والی بات ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفتیں کسی بندے میں ثابت کرنا، ٹھیک. یا اللہ کہنے اور یا رسول اللہ کہنے میں صفت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، کسی صفت کی بات ہی نہیں ہو رہی، پلے سے بات باندھے، کوئی بات کسی صفت کی نہیں ہو رہی. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں صفت کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہو رہی ہے ندا، یہاں ہو رہی ہے ندا، ٹھیک ہے. اب ندا دینے میں کیوں کر شرک ہونے لگا؟ کہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، احکام میں کسی بندے کو شامل کیا جائے، کسی بندے کے لیے وہی والی صفتیں ثابت کر لی جائیں جو اللہ کے لیے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہ جہالت ہے یا ضد ہے یا پھر جان بوجھ کر اسلام میں رکھنے ڈالنے کی کوششیں. صرف کہا جی یہ ادھر یا لگا ہے تو ادھر لگے گا تو شرک ہو جائے گا. ایسے نہ کرو، یہ یا تو بہت ساری جگہ پر لگ جائے گا، بہت ساری جگہ پر لگ جائے گا. عرب لوگ ہر جگہ پر یا زید لگاتے، ادھر بھی لگا ہے یا. کیا فرق کریں گے آپ؟ یا کی وجہ سے اگر شرک ہونا شروع ہو گیا ہے تو کیا فرق کریں گے آپ؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے یا کے ساتھ، تو ذات پاک پیش نظر ہوتی ہے. جب نبی پاک کو بلایا جاتا ہے تو ذات رسول پیش نظر ہوتی ہے. برابری والی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. اگر یہاں پہ برابری آتی ہے تو پھر یہاں پر بھی آ جانی چاہیے، یہاں بھی شرک ہو جانا چاہیے. یہاں نہیں ہوتا، یہاں کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال کسی کو سمجھ میں نہیں آتا بھئی یہاں کیوں نہیں ہوتا. اب پتہ کیا فرق کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ زندہ ہے، اور یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فوت ہو گئے. اب آپ نے توجہ کرنی ہے تھوڑی سی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، یہ فوت ہو گئے. اب شرک کو اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو بھائی اللہ تبارک و تعالی حی ہے، اللہ حی ہے، تو برابری تو ادھر آ رہی ہے، ادھر نہیں آ رہی. ادھر تو فرق آ گیا ہے. نہیں، بقول آپ کے فرق آیا ہے. آپ نے کہا نبی پاک فوت ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئی. نبی پاک اگر فوت ہو گئے ہیں تو یا سے بلانے میں تو شرک بننا ہی نہیں چاہیے، یہاں شرک آنا چاہیے. یہ حی زندہ بھی ہے، اس کو یا بھی لگایا ہے، یہ بھی حی ہے، اس کو بھی یا لگایا ہے، یہاں برابری آتی. یہاں تو آپ نے فوت کہہ کے بالکل برابری ختم ہی کر دی. پھر بلانے سے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ صرف ضد. کلاس دوبارہ جوائن کریں، یہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں.